کسی زمانے میں ایک گھنا جنگل تھا جہاں ہر طرح کے رنگ برنگے پرندے رہتے تھے۔ ان میں ایک سبز طوطا بھی تھا جس کا نام مٹھو تھا۔ مٹھو بہت ذہین اور باتونی تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی خوبصورت چونچ سے میٹھے الفاظ بولتا اور سب کو ہنساتا۔ اس جنگل میں چند چڑیاں بھی رہتی تھیں جن میں سب سے چنچل اور شرارتی چڑیا کا نام چنچو تھا۔ چنچو اور اس کی سہیلیاں ہمیشہ خوش رہتی، چہچہاتی اور مل کر دانا چگتی تھیں۔ ایک دن مٹھو اپنے درخت پر بیٹھا زور زور سے بول رہا تھا، میں سب سے خوبصورت ہوں، سب سے زیادہ بول سکتا ہوں اور سب سے تیز اڑ سکتا ہوں۔ چنچو جو قریب ہی اپنے گھونسلے میں تھی یہ سن کر ہنس پڑی اور بولی، واہ بھئی واہ، خود کو اتنا بڑا سمجھتے ہو، کبھی ہم چڑیوں کا ساتھ بھی دیکھو۔ مٹھو نے حیران ہو کر کہا، تم چڑیاں تو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہو، تم بھلا کیا کر سکتی ہو؟ چنچو نے مسکرا کر کہا، چلو پھر ایک دن ہمارے ساتھ گزارو، تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ چڑیاں بھی بہت محنتی اور چالاک ہوتی ہیں۔ اگلے دن مٹھو نے چنچو اور ان کی سہیلیوں کے ساتھ وقت گزارنے کا فیصلہ کیا۔ وہ سب دانے چگنے کے لیے ایک کھیت میں چلی گئیں۔ چنچو اور اس کی سہیلیاں زمین پر اتر کر جلدی جلدی دانے چگنے لگی، جبکہ مٹھو ایک درخت پر بیٹھ کر سب دیکھتا رہا۔ تم لوگ اتنی محنت کیوں کر رہی ہو؟ مٹھو نے پوچھا۔ چنچو نے جواب دیا، ہمیں سردیوں کے لیے خوراک جمع کرنی ہوتی ہے تاکہ مشکل وقت میں بھوکے نہ رہیں۔ مٹھو کو یہ سن کر حیرت ہوئی کیونکہ وہ کبھی خوراک جمع کرنے کے بارے میں نہیں سوچتا تھا۔ وہ ہمیشہ سوچتا تھا کہ اسے بس روزانہ کھانے کو کچھ نہ کچھ مل جائے۔ چڑیاں اپنی خوراک اکٹھی کر رہی تھیں کہ اچانک چنچو نے دیکھا ایک شکاری چپکے سے ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ فوراً چیخ کر بولی، سب جلدی اڑ جاؤ، شکاری آ رہا ہے۔ سب چڑیاں جلدی سے اڑ گئیں مگر مٹھو چونکہ درخت پر مزے سے بیٹھا تھا، اس نے شکاری کو دیر سے دیکھا اور اڑنے میں دیر کر دی۔ شکاری نے ایک جال پھینکا اور مٹھو اس میں پھنس گیا۔ مٹھو بہت پریشان ہو گیا اور مدد کے لیے پکارنے لگا، چنچو میری مدد کرو۔ چنچو اور اس کی سہیلیاں فوراً واپس آئی اور دیکھنے لگیں کہ کیسے مٹھو کو بچایا جائے۔ چنچو نے فوراً ایک ترکیب سوچی اور اپنی سہیلیوں کو کہا، ہم سب مل کر شکاری کو الجھائیں گے۔ سب چڑیوں نے زور زور سے چہچہانا شروع کر دیا اور شکاری کے سر پر جھپٹنے لگیں۔ شکاری حیران ہو گیا اور گھبرا کر جال کو چھوڑ دیا۔ جیسے ہی جال ڈھیلا ہوا، مٹھو نے زور لگایا اور آزاد ہو گیا۔ مٹھو بہت خوش ہوا اور چنچو سے کہا، آج میں نے سیکھا ہے کہ اکیلے رہنا اچھا نہیں، دوست ہمیشہ کام آتے ہیں۔ چنچو نے مسکرا کر کہا، ہاں، اور مل جل کر رہنے میں طاقت ہوتی ہے۔ اس دن کے بعد مٹھو اور چنچو دونوں دوست بن گئے۔ مٹھو نے چڑیوں کی طرح محنت کرنا سیکھا اور چنچو نے مٹھو سے نئے نئے الفاظ سیکھے۔ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد کرتے اور جنگل میں خوش خوش رہنے لگے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ دوستی، محنت اور ایک دوسرے کی مدد کرنے سے ہم زندگی کے بڑے سے بڑے مشکل وقت کو آسان بنا سکتے ہیں۔